بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جن کو بتایا ہوا عمل، چھوٹی سی ایک سٹوری ہے، واقعہ ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، پڑھنا کس طرح ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، تعداد اس کی کیا وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ مین یہ ہے کہ ایک جن تھا، ٹھیک ہے نا، اور وہ مکہ سے کھجوریں لے کر، چھوٹا تھا، جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تب اس نے عمل کو آگے سے آگے لوگوں تک منتقل ہوا، لیکن جو شروعات ہوئی تھی وہ کیسے ہوئی تھی؟ ایک جن تھا، چھوٹا سا تھا، مکہ سے کھجوریں لیتا تھا، یمن میں آ کے بیچتا تھا اس کو۔ اب وہاں پر وہ کھجوریں بڑی اچھی تھی، کیونکہ جن تھا تو وہ اکیلا اس کو لے کر اڑ کے اور فٹافٹ سفر طے کر لیتا تھا۔ اب یمن میں جو تاجر تھا اس نے کہا کہ مجھے یہ کھجوریں اور زیادہ لا کے، تو تمہاری کھجوریں بہت اچھی ہیں، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دیا کروں گا۔ اب جو مکہ سے جس سے وہ کھجوریں لیتا تھا تو اس نے کہا کہ تم تھوڑا تھوڑا مال لے کے جاتے ہو، تم زیادہ لے جاؤ، کیونکہ وہ جن انسانی شکل میں ہوتا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اپنے ساتھ 3-4 لوگوں کو اور بھی بھیج دیا، مکہ والے تاجر نے۔ اب وہ کھجوریں لے کے گیا، راستے میں ڈاکو نے اس کو لوٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں لوٹ سکے۔ انہوں نے کہا جب واپسی میں دینار لے کے آئیں گے نا پھر ہم ان کو لوٹیں گے، ابھی نہیں لوٹیں گے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب وہ یمن گئے، یمن میں انہوں نے سارا مال وغیرہ بیچا، وہ تاجر بڑا خوش ہوا، اس نے 2 گنا زیادہ اس کو قیمت دی۔ اس نے وہ سارے دینار جو ہے نا وہ گدھے کے اوپر اس نے لا دیے، اس میں تھیلوں میں بھر کے، اور وہ گدھے جو تھے نا وہ بھی اس نے اس کو تحفے میں دے دیے۔ اب اس نے اپنے ساتھ جو ہے نا، جو مکہ والا تاجر تھا، اس نے اپنے ساتھ ان کو بھی بھیج دیا، 3-4 لوگوں کو۔ اب اس نے یمن میں وہ ساری چیزیں بھیجی، بیچ کر گدھے پہ وہ سارے دینار لاد کر، اور اس کو وہاں سے لے کے واپسی میں نکلنا شروع ہوئے۔ اچھا، اب اس کو یاد آیا کہ اس میں سے نا ایک نے، جب وہ جا رہے تھے نا، اس نے کہا تھا کہ تمہیں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتہ، جن نے کہا نا۔ تو اس نے نا کچھ ان کے بارے میں معلومات بتائی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جب واپسی میں جانے کی باری آئی، دینار وغیرہ لے کے جانے کی باری آئی، تو وہ جن جو تھا نا اس کے ذہن میں آیا کہ جی حضرت اویس کرنی سے میں مل لیتا ہوں جا کر، اور رہنمائی لے لیتا ہوں، کیونکہ اتنے سارے دینار جو ہے نا وہ واپس لے کے جانے، تو ڈاکو جو ہے نا وہ لوٹ نہ لے مجھے۔ اچھا، اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے وہ تو جن تھا، وہ تو جو مرضی کر سکتا تھا، اس کو کیا ضرورت تھی؟ جن کے ساتھ 3 اور لوگ بھی تھے جو انسان تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کے سامنے تو وہ ہر چیز کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا نا، ایک راز تھا اس کا۔ وہ حضرت ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، اس نے ساری ان کو بتایا کہ جی میں نے اس طرح جانا ہے تو میں کیا کروں۔ اب انہوں نے کہا کہ تم یہ 2 اللہ کے نام ہیں، اس کو لکھ کر ایک صفحے کے اوپر اپنے ہر تھیلے کے اندر رکھ لینا، ٹھیک ہے نا۔ تو کئی دفعہ اس کو ایک صفحے کے اوپر لکھو اور اس کو اپنے تینوں تھیلوں میں رکھ لینا۔ اب تاریخ میں یہ آتا ہے کہ یہ جو 2 نام تھے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو بتلائے تھے، اور حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ہے نا پھر جن کو بتایا تھا عمل، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے وہ تھیلے میں، وہ کاغذ پہ وہ نام کافی دفعہ لکھ کر وہ تھیلے میں رکھ لیا۔ اب وہ وہاں سے چل دیے، راستے میں جو ہے وہ ڈاکو آ گئے۔ اب انہوں نے اپنے باقی ساتھیوں سے بھی کہا جن نے کہ جی تم بھی اس کا ورد کرتے رہنا۔ اب انہوں نے اس چیز کو دھیان نہیں دیا، وہ پڑھتے رہے۔ اب جب آدھے راستے پہنچے، انہوں نے کہا دیکھو ڈاکو تو کوئی آئی نہیں، جنہوں نے ہمیں لوٹنا تھا، تو ہم ایسے ہی پریشان ہو رہے تھے۔ تو جن نے کہا نہیں آ سکتے ہیں، ابھی بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اتنے میں ڈاکو آ گئے، ڈاکو نے ان 2 لوگوں کو مار دیا، ایک کو درخت کے ساتھ باندھ دیا، ٹوٹل یہ 4 لوگ تھے۔ اب جن اور جو گدھا تھا جس کے اوپر وہ دینار وغیرہ لدے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے ڈس پیئر ہو گئے، وہ چھپ گئے، نظر ہی نہیں آئے۔ یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی رات کو جب نکلنے لگے آپ اپنے گھر سے، حضرت علی کو آپ نے بستر پہ لٹایا تو آپ نے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا وَمَا جَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھ کے آپ یہاں سے نکلیے گا، سورہ یاسین کی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا، اور ایسے ہی ہوا، ڈس پیئر ہو گئے میرے نبی بھی، اور آپ ان کے سامنے سے نکلے، کسی کو نظر نہیں آئے۔ اسی طریقے سے وہ جن وہاں پہ بیٹھا رہا، وہ گدھے بھی وہیں تھے، وہ نظر نہیں آئے، اور جو ان کا سامان تھا وہ سب کو لوٹ کے لے گئے، ان کا سامان بھی بچ گیا اور وہ جن بھی بچ گیا۔ اب جب وہ یہاں سے گئے، جب وہ تاجر کے پاس مکہ پہنچے تو تاجر سے کہا، نے پوچھا کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہوا کہ تم لوگ بچ گئے، وہ سارے کے سارے مر بھی گئے، ان کو لوٹ بھی لیا۔ اس نے کہا جی ہمیں اویس کرنی رحمۃ اللہ نے 2 نام بتائے تھے، جو انسان ان کو جس مقصد کے لیے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس میں ان کو فائدہ دیں گے، بشرطے کہ یقین، توجہ، اخلاص کے ساتھ ہو۔ اب انہوں نے پوچھا وہ 2 نام کیا تھے؟ انہوں نے کہا وہ تھے یا قادر یا نافع، یا قادر یا نافع۔ 45 ٹائمز دن میں ایک دفعہ انسان ان دونوں کو ناموں کو ملا کے 45 دفعہ پڑھ لے۔ کوئی بھوکا ہے بھوک کے لیے پڑھ لے، جس کے بعد اپنا گھر نہیں اس کے لیے پڑھ لے، جس کے بعد رزق کی کمی ہے اس کے لیے پڑھ لے، برکت نہیں ہوتی اس کے لیے پڑھ لے، رشتے نہیں ہو رہے اس کے لیے پڑھ لے، اولاد نہیں ہو رہی اس کے لیے پڑھ لے۔ ایون جس مقصد کے لیے اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس مقصد میں اس کو کامیاب کر دیں گے۔
بشرطے کہ یقین اور توجہ سے ہو اور اخلاص سے ہو، اور ان الفاظوں کے معنوں کے اوپر توجہ رکھتے ہوئے انسان پڑھے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور فائدہ ہو جائے گا۔ تو یا قادر یا نافع، یہ دو اللہ کے نام ہے، 45 ٹائم روزانہ ایک دفعہ دن میں اس کو پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ضرور آسانی فرما دیں گے۔